السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں برہان شہزادی کو قبیلے لے کر پہنچ جاتا ہے اور گندوز کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ گندوز برہان پر چلاتے ہوئے کہتا ہے، برہان تم کس قسم کے سپاہی ہو؟ اپنے سردار کو کیسے بلگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہو؟ برہان کہتا ہے، مجھے عثمان بے کا حکم ملا تھا جس پر سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے شہزادی مجھے امانت دی اور جانے کا بولا اور میں چلا آیا۔ میرے سردار کا یقیناً کوئی منصوبہ ہوگا۔ یہ سن کر گندوز پریشانی کے عالم میں ایک طرف چلا جاتا ہے اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے، سپاہیوں ہم عالیشار کی حویلی نہیں جائیں گے۔ تمام سپاہی جنگل میں کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑیں گے جس میں گشت نہ ہوا ہو۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا اور ہم اپنے بھائی کو تلاش کر کے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر تمام سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ برہان کہتا ہے، گندوز صاحب، یہ شہنشاہ کی بھتیجی شہزادی عدیلفہ ہے۔ اگر عثمان بے نہ روکتے تو گیہاتو کی ان کے ساتھ شادی ہو جانی تھی۔ بمسی کہتا ہے، اگر یہ شادی ہو جاتی تو ان زمینوں سے پھر سے بہت سے اوغوز خاندان کا خاتمہ ہو جاتا۔ تبھی میرے عثمان نے جان پر کھیل کر تمہیں اور شہزادی کو یہاں بھیجا۔ پھر برہان گندوز سے کہتا ہے، جناب عثمان بھائی نے شہزادی کو آپ کو امانت کے طور پر دینے کا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہزادی کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ بالا کہتی ہے، میرے اللہ عثمان کو بچانا۔ گندوز آگے بڑھ کر کہتا ہے، کائی قبیلے میں خوش آمدید شہزادی۔ پھر گندوز سلجان سے کہتا ہے، چچی جان، ہمارے مہمان کا خیال رکھنا۔ شہزادی کہتی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں گندوز صاحب، امید ہے یہ آپ کے لیے تباہ کن نہیں ہوگا۔ پھر سلجان کہتی ہے، بالا تم ہمارے ساتھ آؤ۔ پھر وہ تینوں وہاں سے چل پڑتی ہیں۔ پھر ان کے جانے کے بعد گندوز کہتا ہے، عثمان تم نے یہ کس قسم کا خطرہ اپنی جان پر مول لے لیا ہے؟ برہان کہتا ہے، گندوز بے اگر اجازت ہو تو میں بھی سپاہیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ گندوز جانے کی اجازت دے دیتا ہے تو برہان وہاں سے عثمان کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ بمسی کہتا ہے، اس معاملے میں یقیناً کوئی راز ہوگا میرے گندوز۔ گندوز پوچھتا ہے، کیا ہو سکتا ہے بمسی صاحب؟ بمسی کہتا ہے، اگر عثمان نے شہزادی کو اغوا کیا اور بلگائی بھی وہاں موجود تھا تو وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہوگی، وہاں امن ہوگا۔ میرے خیال میں بلگائی عثمان کے ساتھ مل کر اتحاد قائم کرنا چاہتا ہوگا۔ ادھر بالا سلجان سے کہتی ہے، انشاءاللہ عثمان اس بسندینی خاتون کی وجہ سے مصیبت میں نہیں ہوگا۔ سلجان کہتی ہے، بالا بیٹی، کیا تمہاری رگوں میں حسد دوڑتا ہے؟ بالا کہتی ہے، نہیں، میں عثمان کے بارے میں پریشان ہوں۔ سلجان کہتی ہے، ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، عثمان ایک مشہور بہادر ہے۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہوگی جو اس کی بیوی بننا چاہتی ہیں، اسی لیے تمہیں ہر قدم پر برداشت کرنا ہوگا۔ پھر شہزادی تر خواتین والا لباس پہن کر باہر آتی ہے تو سلجان کہتی ہے، ماشاءاللہ شہزادی، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہمارے پاس بہت سے بہادر سپاہی ہیں جو عثمان بے کے بہت قریب ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہاری شادی کر سکتے ہیں تاکہ وہ تمہیں گیہاتو کی طرح خوشیاں دے، لیکن انہیں اپنے خیمے کو تمہارے لیے ایک محل بنانا ہوگا۔ شہزادی کہتی ہے، جب میں اس شادی کی بجائے جہنم میں جانا چاہتی تھی، مگر میں آپ لوگوں کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ یہ قبیلہ میرے لیے ایک جنت کی طرح ہے۔ پھر وہ تینوں نیچے ایک قلین پر بیٹھ جاتی ہیں۔ سلجان پوچھتی ہے، ہمیں بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ شہزادی کہتی ہے، پیغام رساں مہینوں سے کچھ دستوریاں آ رہے تھے۔ گیہاتو نے آخرکار سلطنت کو تحائف اور خطوط بھیج کر قائل کر لیا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے بہت دعا کی۔ میں نے اس شادی کے نہ ہونے کے لیے بہت محنت کی۔ خدا کا شکر ہے یسوع مسیح نے میری سن لی۔ انہوں نے میرے لیے عثمان بے کو نازل فرمایا۔ بالا مسلسل شہزادی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر شہزادی کو وہ خیال آتا ہے جب عثمان نے اسے منگولوں سے بچایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی شہزادی کہتی ہے، عثمان بے ایک حقیقی بہادر ہیں۔ انہوں نے مجھے ان ظالموں سے بچایا اور میرے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ یسوع مسیح اس کی حفاظت فرمائے، ماں مریم اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر عثمان بے کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سن کر بالا کچھ کہنے لگتی ہے تو سلجان جھٹ سے بول پڑتی ہے اور کہتی ہے، بیٹی، میرے پاس دیکھ بھال کے لیے کچھ چیزیں ہیں، برائے کرم تم شہزادی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر سلجان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سلجان کے چلے جانے کے بعد شہزادی کہتی ہے، منگول عثمان کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے بالا خاتون، آپ میری وجہ سے خطرے میں ہیں۔ بالا کہتی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں شہزادی، منگول ایک طویل عرصے سے ہمارے دشمن ہیں۔ شہزادی کہتی ہے، لیکن اب سے کیا ہوگا؟ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اس سے تو عثمان بے کی مشکلوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ بالا کہتی ہے، اگر عثمان بے کو کچھ ہوتا ہے تو یہ قبیلہ آپ دیکھیں گی۔ شہزادی تم اس بارے میں پریشان نہ ہو، عثمان بے نے آپ کی طرح کئی خواتین کو بچایا ہے، اسی لیے آپ کو عثمان بے کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف عثمان عالیشار کی حویلی میں پہنچتا ہے تو بلگائی بھی پیچھے سے آ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اندر آ کر عثمان کہتا ہے، میرے چچا کہاں ہیں عالیشار صاحب؟ عالیشار کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں۔ بلگائی کہتا ہے، عالیشار تم نے دندار کو جس گڑھے میں ڈالا ہے اسے باہر نکالو۔
اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تم دونوں کو اندھے کنویں میں ڈال دوں گا۔ علیشار کہتا ہے بلگائی تم اپنی ہاتھ میں رہو، تم یہ ہاتھو کے نامزد سانجاک بے کے سامنے بول رہے ہو، اپنی زبان کو سنبھالو بلگائے، ورنہ میں اسے کاٹ کر باہر نکال لوں گا۔ بلگائی کہتا ہے اچھا تم کب سے ایسے شیر بن گئے ہو کہ تم داڑ رہے ہو؟ علیشار کے سپاہی اپنی تلواروں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو منگول بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ علیشار کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ دو دشمنوں نے میرے خلاف اتحاد بنا لیا ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے تمہیں اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ عثمان کہتا ہے زیادہ باتیں مت کرو علیشار، مجھے یہ بتاؤ میرے چچا کہاں ہیں؟ علیشار کہتا ہے سرحدی علاقوں میں موجود ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ تم نے اپنے چچا کو کیسے قتل کر دیا، اب وہ وہاں ہوگا جہاں تم نے اسے دفن کیا ہے۔ یہ سن کر عثمان آگے بڑھ کر کہتا ہے میں خوفزدہ نہیں ہوں کہ تم سنجاک بے ہو، اسی لیے میں آخری بار پوچھ رہا ہوں دندار بے کہاں ہے؟ علیشار ایک بار پھر کہتا ہے وہ وہاں ہے جہاں تم نے اسے دفن کیا۔ عثمان بلگائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے بلگائی کیا تم اکیلے ہو جو زندہ ہو؟ یہ سن کر بلگائی کنگار کو حکم دیتا ہے کہ حویلی کو چھان مارو۔ کنگار حویلی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو سلجوکی سپاہی کنگار پر تیر تان لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بلگائی کہتا ہے کیا ہوا علیشار، کیا تم ایک کمان کی ڈوری کی طرح دبے ہوئے ہو؟ ایسا کیا ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ پھر علیشار اس سپاہی کو اشارے سے تیر نیچے کرنے کا کہتا ہے اور کنگار اپنے سپاہیوں کو لے کر حویلی کی تلاشی لینے لگتا ہے۔ پھر علیشار کہتا ہے تم دیہاتوں کے نامزد سنجاک بے کی حویلی کی تلاشی لے رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے؟ اور مزید یہ کہ ایک باغی کے ساتھ جس نے اپنے کائی سردار کا قتل کیا۔ عثمان آگے بڑھ کر علیشار کو مزید کچھ کہنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کائی سردار میرے بابا ارطغرل غازی ہیں اور میرے بھائی ان کے نائب ہیں، اصل باغی میرے چچے ہیں جسے تم نے چھپا رکھا ہے۔ علیشار کہتا ہے تم نے باتور کا قتل کیا، دندار کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، یہ کس قسم کا قانون ہے عثمان بے؟ عثمان غصے سے کہتا ہے نہ میں نے باتور کا قتل کیا ہے اور نہ ہی میں نے اپنے چچا کے ساتھ کچھ کیا، سب نشان تمہارے پیچھے جاتے ہیں علیشار، جب میں اس کھیل کا راز فاش کروں گا تب تم چھپنے کے لیے ایک گڑھا ڈھونڈو گے۔ علیشار کہتا ہے کائی قبیلے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہوا عثمان۔ عثمان کہتا ہے یہ کھیل تمہارے پاؤں جکڑ دے گا، تمہارے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی دوران کنگار تلاشی لے کر نیچے آتا ہے اور کہتا ہے حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر علیشار مسکراتا ہے اور عثمان غصے سے علیشار کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر علیشار عثمان اور بلگائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو یہاں پر آپ کا اتحاد ختم ہوا۔ عثمان آگے بڑھ کر کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارا خون کیوں نہیں بہایا؟ علیشار پوچھتا ہے کیوں؟ عثمان کہتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عثمان بے نے ایک مسلمان کا خون بہایا ہے، لیکن جب ہم دوبارہ ملیں گے میں تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا، اس وقت سب لوگ یہ کہیں گے کہ ایک کافر مر چکا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ ادھر بلگائی علیشار سے کہتا ہے تم نے اپنے چھوٹے ذہن سے میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی، ہاں اب دوبارہ میرے راستے میں نہ آنا ورنہ میں تمہارے اوپر سے گزر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بلگائی بھی باہر آ جاتا ہے۔ پھر عثمان بلگائی کا راستہ روکتے ہوئے کہتا ہے جو خبر تم نے دی درست نہیں ہے بلگائی۔ بلگائی کہتا ہے ہم دونوں جانتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے ایک اچھے کمانڈر کے پاس اچھے جاسوس ہوتے ہیں، اگر تمہارے جاسوس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو مجھے منگول فوج پر ترس آتا ہے، لیکن اب بھی میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ اگر تم اس ایک کا پتہ کرنا چاہتے ہو جس کے پاس چنگیز خان کے قانون ہیں تو اس کا میں تمہیں بتاؤں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کولوجا حصار قلعے میں کیا ہے؟ بلگائی کہتا ہے تم میرے ساتھ میرے اتحاد پر حملہ کر رہے ہو۔ عثمان کہتا ہے تم نے کہا تم کئی جنگیں لڑ چکے ہو لیکن تم اب بھی ایک اتحادی اور دشمن کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یانیس نے تمہاری زندگی کے بدلے چنگیز خان کے قانون مانگے تھے، اب تم یانیس کو دیکھو۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بلگائی کنگار سے کہتا ہے تم کولوچا حصار قلعے کو قبرستان میں بدلنے جاؤ گے، اگر تم وہ نہیں لائے جو میرا ہے تو میں تمہارا سر اپنے گھوڑے پر باندھوں گا۔ کنگار کہتا ہے مگر اس وقت آپ کہاں جائیں گے؟ بلگائی کہتا ہے میں جاؤں گا اور انہیں حساب کتاب کے لیے پکڑ کر لاؤں گا جنہوں نے مجھے عثمان بے کے سامنے شرمندہ کیا۔ دوسری طرف دندار اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگل میں ایک جگہ جا کر رکا ہوا تھا۔ زورا کہتی ہے سردار کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ دندار پوچھتا ہے خاتون مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، اگر تم قبیلے واپس جانے سے پریشان ہو تو مجھے بتاؤ۔ زورا کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو آپ کے علم میں ہونا ضروری ہیں، میں نے آپ کی نافرمانی کی اس بات پر مجھے افسوس ہے۔ دندار کہتا ہے زورا میرے صبر کا امتحان مت لو، جو بھی ہے مجھے جلدی بتاؤ، تم نے اپنا سر کیوں جھکا رکھا ہے؟ زورا کہتی ہے میں تمہاری اور باتور کی جان کی بھیک مانگنے بلگائی کے پاس گئی تھی۔ یہ سن کر دندار غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر دندار کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے ہم قبیلے چل رہے ہیں، کئی قبیلے میں شہزادی اور بالا خاتون بیٹھی ہوتی ہیں کہ اتنے میں قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں۔ دندار اپنے گھر والوں کو لے کر کئی قبیلے پہنچ آیا تھا۔ پھر دندار اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر قبیلے کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ گندوز سرداری خیمے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دندار سے پوچھتا ہے
چچا آپ اس قبیلے میں کیسے چلے آئے؟ دھندار کہتا ہے تم میرے سامنے کیسے کھڑے رہ سکتے ہو؟ تم میری جگہ پر بیٹھ کر کیا سوچتے ہو؟ میں مار گیا ہوں اور سوالات پوچھو گے تم مجھ سے؟ گندوز دھندار کے سامنے آ کر کہتا ہے ہم جانتے ہیں تم علیشار کے لیے کام کرتے ہو۔ دوسری طرف برہان جنگل میں گشت کر رہا ہوتا ہے اور اچانک عثمان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ برہان جھٹ سے کہتا ہے شکر ہے تم مل گئے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے میں کوئی گم نہیں ہو گیا تھا جو تم نے ڈھونڈ لیا برہان۔ برہان بتاتا ہے میں نے شہزادی کو خیریت سے قبیلے پہنچا دیا ہے۔ عثمان کہتا ہے میرے چچا اور علیشار مل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں سامنے نہیں آؤں گا جب تک یہ پتہ نہ لگا لوں۔ بالا خاتون کو خبر کرو، میں اس کا انتظار کروں گا، وہ سمجھ جائے گی میں کہاں انتظار کر رہا ہوں، اور تم کچھ سپاہیوں کو لے کر کونیے کے راستے پر گشت کرنا شروع کر دو۔ ادھر کائی قبیلے میں دھندار اپنے خیمے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی دوران لوہار اور شاہین سردار دھندار سے ملنے آتے ہیں۔ دھندار کہتا ہے میں تمہاری وفاداری کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ سن کر شاہین کہتا ہے تو جناب اب وقت آ گیا ہے ان کے سروں پر ان کے خیمے گرانے کا۔ دھندار کہتا ہے مگر میں یہاں کسی اور مقصد سے آیا ہوں، پہلے ہم وہ حل کر لیں، پھر ہم اس نہر کو ان کے خون سے بھر دیں گے۔ پھر دھندار کو وہ خیال آتا ہے جب ہیلن علیشار کو عثمان اور بلگائے کے اتحاد کے بارے میں بتانے آئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی دھندار دونوں سرداروں سے کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، یہاں قبیلے میں ایک بزنطینی خاتون کو رازداری سے لایا گیا ہے۔ شاہین کہتا ہے ہم نے تو اس بارے میں نہیں سنا۔ دھندار کہتا ہے انہوں نے انتظامات کر رکھے تھے مگر اب تم لوگوں کو اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ لوہار کہتا ہے ہم کیا کریں گے دھندار صاحب، کیا اس خاتون کو ڈھونڈ کر مار دیں گے؟ دھندار کہتا ہے ہم خاتون کو اغوا کریں گے، اب جاؤ اسے ڈھونڈو اور اس کا پیچھا کرو، اور جب تم مقابلے میں کسی کو پاؤ تو کوئی رحم نہ کرنا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا کرتے وقت تم پکڑے نہ جانا۔ دوسری طرف کنگار قلعے میں پہنچتا ہے تو ہیلن اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ پھر ہیلن کنگار کو بتاتی ہے کہ ہم نے تمہاری آمد کے لیے انتظامات کر رکھے تھے۔ کنگار پوچھتا ہے شہزادی صوفیہ کہاں ہے؟ ہیلن کہتی ہے وہ قلعے میں نہیں ہے، انہوں نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کا بولا ہے۔ کنگار کہتا ہے یا تو تم بے وقوف ہو یا پھر تم اپنے خدا پر اندھا یقین رکھتے ہو، اگر میں چاہوں تو اس قلعے کو تباہ کر سکتا ہوں۔ تم نے قلعے کی دیواروں پر کوئی سپاہی معمور نہیں کیا، کیا ایسے قلعے کی حفاظت کی جاتی ہے؟ اگر ہم تمہیں دشمن سمجھ بھی لیں تو تم لوگوں کو مارنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ ہیلن کہتی ہے آپ اندر آئیں، آپ کے آرام کے لیے ایک کمرہ تیار کرواتی ہوں۔ کنگار اپنے خنجر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میرے ساتھ کھیلو مت، مجھے وہ دو جو بیلگائی کے ہیں، شرافت کے ساتھ چنگیز خان کے قوانین میرے حوالے کر دو تاکہ میرے جانباز تمہارے سپاہیوں کی درگت نہ بنائیں۔ ادھر عثمان کے سپاہی ایک جگہ پر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب علیشار کے سپاہی وہاں سے گزرنے لگتے ہیں تو عثمان کے سپاہی ان کے سامنے تیر پھینکتے ہیں، یہ دیکھ کر وہ اپنے گھوڑوں کے پیچھے چھپنے لگتے ہیں۔ عثمان کا سپاہی تیر چلا کر علیشار کے ایک آدمی کو مار دیتا ہے، پھر وہ دونوں علیشار کے دوسرے آدمی کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نیچے اترو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔